بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آئیے آگے اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، جہاد کی اصلی معنی ہے جد و جہد کرنے کی اور کوشش کرنے کے، ہے نا۔ تو دین کی حفاظت اور دفاع کے لیے یہ کوشش مسلح لڑائی کی شکل بھی ہو سکتی ہے، اور زبانی دعوت اور تبلیغ اور بحث و مباحثے کی صورت بھی ہو سکتی ہے، یعنی جہاد بن نفس بھی، جہاد بن مال بھی، یہ سب جہاد میں ہے۔ اور جو آخری شکل ہوتی ہے جہاد کی، وہ قتال ہوتی ہے، یعنی وہ لڑائی کی جو شکل ہوتی ہے اس کو قتال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کھلے کافروں کے ساتھ تو جہاد یہاں پہلے یعنی مراد ہو چکی ہے کہ کافروں کے ساتھ تو جہاد تھا، وہ قتال کی شکل میں تھا، لیکن منافقین کے ساتھ جہاد کے دوسرے معنی ہیں، چونکہ منافقین جو ہے زبان سے اسلام لاتے تھے اور وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کے باوجود یہ حکم دیا کہ دنیا میں ان کے ساتھ مسلمان جیسا ہی معاملہ کیا جائے۔ اس لیے ان کے ساتھ جہاد کا مطلب زبانی جہاد ہے، اور ان پر سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اول تو گفتگو میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے، دوسرا یہ کہ اگر ان سے کوئی قابل سزا یعنی جرم ہو، سرزد ہو جائے تو اس کی معافی نہ کی جائے، بلکہ جو اس کی سزا ہے وہ سزا ان کو دی جائے۔ تو جیسے کہ یہاں پر یعنی اس آیت میں یہی ہے کہ منافقین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنگ نہیں کی، لہٰذا یہاں جہاد سے مراد قتال کا نچلا درجہ، قتال کا نچلا درجہ ہے جد و جہد، یعنی جد و جہد کرنی چاہیے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقین کی ریشہ دیوانیوں، یعنی ان کے جو یہ جس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے منافقت کا جو توڑ کرنے کے لیے جہاد کریں، یعنی ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے جد و جہد کریں۔ چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اب اس کی جو ہے تعبیریں مختلف کی گئیں کہ اس زمانے کی جو سپر پاور تھی وہ روم کی سلطنت تھی، اس کے خلاف جہاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اصغر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اب جہاد اکبر تمہارے سامنے ہے، یعنی اور اس کی جو حدیثوں میں جو توجیہ کی گئی اس طرح کہ یہ نفس کے خلاف جو جہاد تھا نا، اس کے بعد نفس کے خلاف تھا، نفس کے خلاف جہاد سب سے بڑا جہاد ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو جہاد از افضل، یعنی سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم جہاد کرو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ لہٰذا اسی حدیث کی بنیاد پر جہاد اکبر والی جو ہے تشریح وہ صحیح ہے، یعنی جہاد بن نفس جو ہے دشمن کے خلاف قتال سے بھی بڑا جہاد ہے، یعنی نفس کے ساتھ جو جہاد کیا جائے، جد و جہد کی جائے اور اس کے ساتھ مطلب کوشش کی جائے، بحث و مباحثہ کی جائے، اس سے یعنی اپنی پوری کوشش کی جائے، تو یہ جہاد بن نفس ہے، دشمن کے خلاف قتال سے بڑا جہاد ہے۔ تو اب یہ کہ مدینہ کے اندر منافقین دراصل مسلمانوں کے حق میں ایک چھپے دشمن تھے، اب ان کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا جا رہا تھا۔ یہ معاملہ اتنا آسان اور سادہ نہیں تھا، کیونکہ منافقین کے اوس اور خزرج کے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور وہ دوست بھی تھے ان کے، اور اسلام آنے سے پہلے اوس اور جو خزرج تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، اخوت اور بھائی چارہ ہو گیا۔ اور جو منافقین زیادہ تر یہودی تھے، اور یہودیوں کا وہاں پر سودی کاروبار تھا، لین دین تھا ان کے ساتھ،
اور یہ پیسے ان کو دیتے تھے، یعنی کہ بہت آپس میں ان کے تعلقات تھے۔ تو ان کے خلاف کوئی بھی قدم جو ہے اقدام کرنے سے اندرونی طور پر بہت قسم کے جو ہے کئی طرح کے مسائل جنم لے سکتے تھے، تو بہت مشکلات ہو سکتی تھی۔ یعنی یہ جو ہے کہ سازشیں جو تھیں، سازشیں ابھر سکتی تھیں، اور یہ ہے کہ بہت زیادہ، یعنی کہ قتل کا مطلب تو یہ ہوتا قتال، آپ نے جنگ کی اور ختم اس کے اثرات، لیکن یہ جو ہوتا ہے ایک دفعہ فساد پیدا ہو جائے، جب فساد پیدا ہو جائے تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فساد جو ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ منافقین کے ساتھ جو ہے یہ جہاد کرو۔ اب یہ جہاد جو ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ ان کے ساتھ، ان کے جو ہے ان کے ساتھ دعوت تبلیغ ہے، بحث و باعثہ ہے، یعنی اگر وہ پھر کوئی قابل سزا جرم کریں، ان سے کوئی ایسے جرم ہو جائے تو اس کی سزا دی جائے، یعنی بعد میں سزا دی جائے، پہلے ان کے ساتھ یعنی جس طرح سے ان سے بات کرنی ہے، زبانی جہاد کریں، اس سے ان پہ سختی کریں، اس کے بعد ان کو سزا دی جائے۔ تو یہی تھا کہ اگر اس طرح کے کوئی اقدام کرتے تو اندرونی طور پہ کئی قسم کے مسائل جنم لے سکتے تھے۔ مگر جب اس آیت کا نزول ہوا، اس آیت کے نزول کے بعد تبوک سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے خلاف اس طرح کے کئی سخت اقدامات کیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد درار کو گرایا، اس کو جلانے کا حکم دیا، پھر اس پر عمل بھی کروایا۔ یہ بہت بڑا قدم تھا۔ منافقین مسجد کے تقدس کے نام پر لوگوں کو مشتعل بھی کر سکتے تھے۔ دراصل یہی وہ بڑا جہاد تھا جس کی وجہ سے یعنی جس کی طرف یہ حدیث میں اشارہ ملتا ہے، کیونکہ ان حالات میں ان کے اندرونی یعنی اندر جو چھپے ہوئے دشمن تھے ان کے وار سے بچنا تھا، اور یہ جو اندر چھپے ہوئے دشمن تھے یہ مسلمانوں کے اندر فساد فتنہ پیدا کر سکتے تھے۔ تو جو صفوں میں اندر چھپے ہوئے دشمنوں تھے ان کے وار سے بچنا تھا، ان کے خلاف یہ ایک قسم کا نبر آزما ہونا تھا، اور مسلمانوں کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اور اس مشکل مرحلے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اور اپنی جو ہے سوچ سمجھ اور تدبر سے یہ معاملات پر انہوں نے قابو پایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقین جو ہے، ان کی حرکتیں ہیں، یہ جو طریقے کر رہے ہیں، یہ فساد پیدا کرتے ہیں، ان کے نفاق کی وجہ سے ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور بے شک جہنم بری جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے جہنم سے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 74۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ۔ تو علماء تفسیر نے اس آیت کا شان نزول بیان کرنے کے لیے جو واقعات بیان کیے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے دوران اور اس غزوے کے سفر میں، پھر مقام تبوک میں قیام کے دوران اور واپسی کے بعد منافقین کی زبان سے مختلف اوقات میں اور مختلف موقعوں پر بہت سے کفریہ کلمات نکلے، اور جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر دی جاتی اور ان سے پوچھا جاتا تو وہ جھوٹ بول دیتے اور قسمیں کھاتے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے، اور وہ تو یہی کہ وہ مخلص مسلمان ہیں۔ اس لیے اس صورت میں غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کے حالات بیان کرتے ہوئے کئی بار اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ منافقین جو ہے قسمیں کھا کر اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے دو واقعہ زیادہ مشہور ہیں۔ ایک عبداللہ بن ابی بن سول کا ہے، جس نے انصار کو غیر انصار کے خلاف ابھارنا چاہا تھا اور کہا تھا یہ تو ایسا ہی ہے کہ کتے کو کھلا کر موٹا کرو تاکہ تمہیں کھا جائے، اور کہا تھا کہ مدینہ واپسی کے بعد باعزت آدمی ذلیل کو باہر نکال کرے گا، اور باعزت سے اپنے آپ کو اور ذلیل سے نعوذ باللہ حاکم بدہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا تھا۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور اس سے پوچھا گیا تو قسم کھا کر اس نے یہ بات کہا کہ میں نے نہیں کہی۔ دوسرا واقعہ جلاس بن سوید کا ہے، جس نے منافقین کی کثرت نزول قرآن سے تنگ آ کر، منافقین کے بارے میں جو کثرت سے آیت نازل ہو رہی تھی، تنگ آ کر کہا تھا کہ اگر یہ آدمی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو ہم لوگ گدھوں سے بھی زیادہ برے ہیں،
اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تو قسم کھا گیا اور اس نے بات نہیں کی، کہتے کہ بعد میں جلاس تائب ہو گیا تھا، یعنی اس کے بعد اس نے توبہ وغیرہ کر لی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ کفر کر چکے اپنے اسلام کے بعد، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا جو یہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو بھی غزوہ تبوک سے واپسی پر سفر میں پیش آیا تھا۔ پہاڑی راستے میں ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی تنگ گھاٹی سے ہوا جہاں سے ایک وقت میں صرف ایک اونٹ گزر سکتا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے علیحدہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 صحابہ، حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر تھے۔ ایک تنگ جگہ پر کچھ منافقین نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے پہچانے جانے کے ڈر سے اپنے منہ پہ نقاب باندھے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ نے حملہ آوروں کو مار بھگایا اور وہ اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو حملہ آوروں میں سے ہر ایک کے نام بتا دیے۔ اس کے علاوہ اور یہ بھی بتایا کہ تمام منافقین ہیں، مگر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو تاکید فرمائی کہ یہ نام آپ کسی کو نہیں بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اسی وجہ سے حذیفہ بن یمان صحابہ میں سے، اور ان کا نام جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یاسر، ان دونوں کا نام جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان مشہور ہو گیا۔ ان کا لقب جو مشہور ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ لوگ اپنے عنات کا مظاہرہ نہیں کر رہے مگر اسی لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رسول کی مہربانی سے یہ لوگ مال غنیمت اور زکوٰۃ و صدقات میں سے بافراغت حصہ پاتے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ غنیمت، مال غنیمت اور میں سے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقات وغیرہ اور حصہ بھی دیتے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر وہ پیٹھ موڑیں گے تو اللہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری زمین میں اس کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جو اہل مدینہ ہیں بڑی تنگی میں زندگی گزارتے تھے۔ ایک چھوٹی سی وادی تھی اور اس کے اقتصادی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس کے بعد ان کی اقتصادی حالت بہت اچھی ہوگی، یعنی ان کی معیشت بہت اچھی ہوگی، یعنی جب بھی مال غنیمت ہاتھ آتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تقسیم کرتے اور دوسرے اموال کے ذریعے بھی ان کی ضروریات پوری کرتے۔ اور جلاس کا ایک غلام قتل کر دیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی دیت دی، جس کی وجہ سے وہ مالدار ہو گیا۔ کوئی اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے ذریعے انہیں خوب نوازا۔ اس احسان کا بدلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے، لیکن اس کے برعکس منافقین نے آپ کو قتل کر دینا چاہا۔ سچ کہا ہے کہ جس نے بھی کہا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرتے رہو۔ آیت آخر میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی دعوت دی ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں گے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دے گا۔ آیت نمبر 75۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا
کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسے سمجھایا کہ بہت مالدار ہونا مجھے اپنے لیے بھی پسند نہیں، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر مالدار ہو گیا تو ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ آپ نے اس موقع پر یہ حکیمانہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ تھوڑا مال جس پر تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ اس پر بھی اس کا اصرار جاری رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ وہ واقعی میں مالدار ہو گیا اور اس کے مال مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی دیکھ بھال میں نمازیں چھوٹنے لگیں۔ پھر ان جانوروں کی زیادتی کی وجہ سے مدینہ سے باہر جا کر رہنے لگا۔ شروع میں جمعہ کے دن مسجد میں آتا تھا، پھر رفتہ رفتہ جمعہ کو بھی آنا چھوڑ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے تو اس نے زکوٰۃ پر بھی ٹال مٹول کر دیا اور ان حضرات کو واپس بھیج دیا۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب کہتے ہیں کہ یہ آیت کا نزول ہوا تو اسے خبر ہوئی تو وہ اپنی زکوٰۃ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی زکوٰۃ نہیں لی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مر گیا۔ آیت نمبر 76، 77 and 78 یہ تینوں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں اور تینوں کا مضمون ایک ہی چل رہا ہے نفاق پہ، تو انشاءاللہ ہم ایک ساتھ ان کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ نے انہیں نواز دیا، اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا اور پیٹ موڑ لی اور اعراض کیا۔ جیسے آیت نمبر 75 میں بتایا گیا تھا کہ ایک صحابی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ دعا کیجیے اور میرے مال میں جو ہے وہ برکت ہو اور میں مالدار ہو جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے بعد، اور اس سے کہا تھا کہ میں صدقہ و خیرات کروں گا، تو اس کے بعد یہی اسی سے کنٹینیوشن ہے۔ آیت نمبر 77، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق۔ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن یہ لوگ ملاقات کریں گے اس سے۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اور بسبب اس جھوٹ کے جو بولتے تھے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، خیرات کریں گے، لیکن انہوں نے یہ سب نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نفاق کی وجہ سے، اس وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا، کیونکہ وہ اللہ سے انہوں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ آیت نمبر 78، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھیدوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، اور یہ کہ اللہ تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ بے شک جیسے آیت نمبر 75 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کی درخواست کی تھی، تو تاریخ اور سیرت کی کئی کتابوں میں آیا ہے کہ یہ آیت ثعلبہ بن حاتب الانصاری کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ نیز ثعلبہ بن حاتب بدری صحابی تھے اور بدری صحابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم وعدہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی نامی ثعلبہ نامی کوئی اور آدمی ہو تو جن کی مشابہت ان سے ہو، تو جس کی وجہ سے یہ روایت کی گئی ہو۔
تو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی 76 آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب انہیں اللہ نے نواز دیا اپنے فضل سے اور غنی کر دیا تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا، پیٹ موڑ لی اور آراز کیا. یعنی یہ جو ہے آیت جب نازل ہوئی تو جو طلبہ تھے ان کے قریبی رشتہ دار نے ان سے جا کر کہا اور یہ آیت پڑھ کے سنائی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اس کا صدقہ قبول کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ لیکن تو نہ مانا. یہ واپس اپنی جگہ چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک اس کی کوئی چیز قبول نہ فرمائی. پھر یہ خلافت صدیقی میں آیا اور کہنے لگا کہ میری جو عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور وہ اور میرا جو رتبہ انصار میں ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، آپ میرا صدقہ قبول فرما لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کون ہوں، غرض کہ آپ نے بھی انکار کر دیا. پھر جب آپ کا بھی انتقال ہو گیا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے والی ہوئے تو یہ پھر آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ میرا صدقہ قبول فرمائیے. آپ نے جواب دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، جب خلیفہ اول نے قبول نہیں فرمایا تو اب میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. چنانچہ آپ نے بھی اپنی خلافت کے زمانے میں اس کا صدقہ جو ہے قبول نہیں فرمایا. پھر خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوئی اور یہ پھر جو منافق پھر آ گیا اور پھر منت سماجت کرنے لگا اور لیکن آپ نے بھی یہی جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے دونوں صحابہ نے جو خلیفہ تھے جو انہوں نے جواب دیا تھا کہ تیرا صدقہ قبول نہیں فرمایا جائے گا، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. چنانچہ قبول نہیں کیا اور اسی اثنا میں یہ شخص ہلاک ہو گیا. تو الغرض پہلے تو وعدے کیے تھے سخاوت کے اور وہ بھی قسمیں کھا کر پھر اس کے بعد پھر گیا سخاوت کے عوض بخیلی کر گیا، یعنی کنجوسی کرنے لگا، پھر وعدہ شکنی کرنے لگا اور اس جھوٹ اور عہد شکنی کے بدلے میں اس کے دل میں اللہ نے نفاق پیوست کر دیا. اس کی جب سزا ملی اس کے دل میں نفاق پیوست ہو گیا جو اس وقت سے اس کی پوری زندگی تک اس کے ساتھ رہا. حدیث میں بھی ہے کہ منافق اس کی 3 علامتیں ہیں اور پہلی علامت یہ کہ جب بات کرے وہ جھوٹ بولے، دوسری جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسری یہ امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ چھپے کھلے کا، دل کے ارادوں کا اور سینے کے اندر جو بھید ہے ان سب کا عالم ہے. وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ خالی زبانی بات کر رہے ہیں، اگر مالدار ہو جائیں گے تو یہ خیراتیں وغیرہ کچھ نہیں دیں گے، نہ یہ شکر گزاری کریں گے. مالدار ہو جائیں گے تو خیراتیں، شکر گزاری، نیکیاں سب بھول جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں پہ نظریں جمائے رکھنے والا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ یہ مال میں گم ہو جائیں گے، مال میں مست ہو جائیں گے، دولت پا کے اپنی دنیا کی زندگی کی آسائشوں میں کھو جائیں گے، ناشکری اور بخل کرنے لگیں گے. اور ہر حاضر غائب کا اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے، وہ ہر چھپے کھلے کا عالم ہے، ظاہر اور باطن سب اس پر روشن ہے. بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 79 الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو طعن کرتے ہیں دل کی خوشی سے نیکی کرنے والے اہل ایمان پر اور ان کے صدقات کے بارے میں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی مہم پہ جانے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی اور اعلان کروایا تو مسلمانوں کی طرف سے ان کی اثار اور اخلاق کی عجیب و غریب مظاہرے دیکھنے میں آئے. یعنی اتنے اخلاص اور اتنے خلوص اور اتنے پیار سے انہوں نے چیزیں دیں تو جس کو دیکھ کر جو منافقین تھے ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے مسلمانوں پر عیب لگانے شروع کر دیے.
اگر کوئی زیادہ مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو کہتے یہ ریاکار ہے، یعنی دکھاوا کر رہا ہے، مال دے رہا ہے تو اتنا زیادہ مال دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو دکھاوے کے لیے دے رہا ہے۔ اور اگر کوئی مزدور اپنی مزدوری لا کے صدقے کا مال جمع کراتا تو کہتے اللہ کو اتنے تھوڑے مال کی کیا ضرورت ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دلائی تو عبد الرحمن بن عوف نے 4000 صدقہ دیا اور عاصم بن عدی نے 100 وسق کھجوروں کا صدقہ دیا۔ تو منافقین نے تنزیہ کہا کہ یہ تو محض ریاکاری ہے، یعنی یہ دکھاوا ہے، اور ابو عقیل نے اپنی مزدوری سے 1 سا کھجور لا کر صدقے کے کھجوروں میں ڈالا تو منافقین نے اس کی خوب ہنسی اڑائی اور کہا کہ اللہ ابو عقیل کے 1 سا کھجور کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ جو صحابی ابو عقیل تھے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک انصاری صحابی تھے اور ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی، ساری رات کنویں سے پانی نکال کر اس کے باغ کو سیراب کرتے رہے۔ صبح انہیں مزدوری کے طور پر کچھ کھجوریں ملی، انہوں نے ان میں سے آدھی کھجوریں تو گھر میں بچوں کے لیے چھوڑ دیں اور باقی آدھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے خلوص، اخلاق اور اس نے عمل سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ کھجوریں سب مال اور اسباب پر بھاری ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہیں سامان کے پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دی۔ یعنی اتنا اس کا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی کی، یعنی پوری رات انہوں نے ایک کھیت کو پانی پلایا، سیراب کرایا، جو کھجوریں ملی آدھی اپنی فیملی کے لیے رکھی اور آدھی لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یعنی یہ دل اور یہ جذبہ تھا۔ لیکن وہاں جو منافقین موجود تھے انہوں نے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا اور فکرے کسے کہ یہ کیا کہنے کی بات ہے، یہ کیا قربانی ہے، ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم کامیابی نہیں ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جن کے پاس اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اور وہ اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ان منافقین کے لیے یہاں دردناک عذاب کی خبر دی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کا یہاں انجام بتایا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ انتقام ضرور لے گا، منافقین کو رسوا کرے گا اور اپنے جو مومن بندے ہیں ان کو اونچا کرے گا، اور آخرت میں ان منافقین کو دردناک عذاب ملے گا۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، آمین، وقنا عذاب النار۔ آیت نمبر 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ کتنی وعید ہے یہ منافقین کے لیے۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر چکے ہیں اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ استغفر اللہ۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ منافقین اللہ کی مغفرت کے اہل نہیں ہیں، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اس لیے آپ چاہے ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں۔ اور 70 کے عدد سے یہ مقصود مبالغہ ہے، یہ نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد بعد مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ان منافقوں کو معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ مسند احمد اور صحیحین کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا، یہ رئیس المنافقین تھا نا، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی،
تو اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا آیا تھا اور وہ مسلمان تھا، اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے کہا کہ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی پر نماز پڑھیں گے، جس نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ میں واقعات گناتا رہا، کیونکہ وہ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرنے میں سب سے پیش تھا، اور اس نے بہت کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واقعات گناتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، اے عمر الگ ہٹ جاؤ، مجھے اختیار دیا گیا ہے اور اختیار دیا گیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ یہ کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 بار سے زیادہ دعا کرنے سے اسے معاف کر دیا جائے گا تو میں ایسا کروں گا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ منافقین میں سے کسی کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھیے گا اور اس کی قبر کے پاس نہ جائیے گا۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ عبدالرزاق قطادہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں 70 سے زائد بار اس کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ چاہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرنے والا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ جو دونوں آیتیں ہیں، ممکن ہے یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہوں اور آپ کو منافقین کی نماز جنازہ سے روک دیا گیا۔ یہ خبر بھی دی گئی کہ منافقین کے لیے آپ کی دعائے مغفرت ہرگز کام نہیں آئے گی۔ یہاں پر الحمدللہ اس رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔